اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ موصوف اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی 4 بیٹیاں ہیں تو بتائیں بقیہ کی اولاد کہاں ہے؟ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ باقیہ کی اولاد نہیں ہے، صرف سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اولاد ہے، بقیہ کی اولاد نہیں ہے، تو لہذا ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ ان کا جواب، ان کا رد تو انشاءاللہ ہم بعد میں دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ ان کی جہالت کا اندازہ لگائے کہ یہ کتنا احمقانہ سوال ہے۔ یعنی کہ اگر اولاد نہیں ہے تو کیا آپ بیٹی کا انکار کر دیں گے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد ہے اور ایک کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو کیا جن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی کیا آپ ان کا انکار کر دیں گے کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے؟ یہ آپ اندازہ لگائے کہ کتنا جاہلانہ اور احمقانہ سوال ہے۔ اور جہاں تک حضور علیہ السلام آپ کی بیٹیوں کا ذکر ہے، آپ کی شہزادیاں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں، ایک سیدہ کائنات اور پھر سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو سب سے پہلے ہم سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اس بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ نے مدارج النبوہ میں نقل کیا۔ اس کے علاوہ مجمع الزوائد میں، کتاب المناقب میں یہ بات موجود ہے، امام بہقی الرحمہ نے دلائل النبوہ میں اس کو نقل کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ آپ نے ایک قول بھی نقل کیا ہے کہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اولاد ہوئی تھی، لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، اور معتبر مگر یہ ہے کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ آپ کا انتقال، اچھا، اور اس بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ نے نقل کیا مدارج النبوہ میں، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کو نقل کیا، اور علامہ صالح شامی الرحمہ نے سبل الہدی والرشاد میں اس کو نقل کیا کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی اور ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا۔ آپ کا انتقال 2 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کے انتقال کا سبب یہ بنا کہ آپ کی آنکھ میں مرغ نے چونچ مارا، جس کی وجہ سے آنکھ میں زخم ہو گیا، اور وہ زخم آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، جس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک اور شہزادی جن کا نام حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کے ہاں 2 بچوں کی ولادت ہوئی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی ہے اور لڑکی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جو لڑکا ہے یعنی کہ حضرت علی، آپ کا انتقال بالغ ہونے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا، بلوغت سے قبل آپ کا انتقال ہو گیا، اور حضور علیہ السلام آپ ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا تھا، اور اس بات کو حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ نے مدارج النبوہ میں نقل کیا۔ اس کے علاوہ امام بہقی الرحمہ نے دلائل النبوہ میں اس کو نقل کیا۔ امام صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سبل الہدی والرشاد میں اس کو نقل کیا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کو نقل کیا۔
حضرات ذی وقار، اس کے علاوہ جو آپ کی بیٹی ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے حوالہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ نواسی ہوئی اور حضور علیہ السلام آپ کی نواسی کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، یعنی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے انتقال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شادی کی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ بیٹی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور وہ حضور علیہ السلام کی لگتے جگر ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدہ کائنات کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اور یہ جو بات ہے یہ اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ نے مدارج النبوہ میں، امام بہقی الرحمہ نے نقل کی، اور علامہ صالح شامی الرحمہ نے سبل الہدی والرشاد میں اس کو نقل کیا، الانوار المحمدیہ میں امام نبہانی الرحمہ نے اس کو ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ شیعوں کے بہت بڑے عالم دین ہے اور بہت ہی مشہور ہے، ابن شہر آشوب ان کا نام ہے، اور ان کی کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں بھی جہاں پر انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ازواج کا ذکر کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شادی کن کن سے ہوئی، وہاں پر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شادی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی لگتے جگر ہے۔ اور یہ اعتراض کیا کر رہے ہیں جی، نبی کی جو بیٹیاں ہیں ان کی اولاد ہی کوئی نہیں، تو جب اولاد ہی کوئی نہیں تو پتہ چلا کہ نبی کی معاذ اللہ بیٹی کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی سیدہ کائنات۔ تو یہ ان کا اعتراض بالکل لغو ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علم سے کتنا دور ہے اور تحقیق سے کتنا دور ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو بتائیں پھر ایک ہی بیٹی کی جو اولاد ہے وہ نبی کے کندھوں پہ کیوں کھیلتی رہی، ایک ہی بیٹی کی اولاد نبی کے کندھوں پہ کیوں کھیلتی رہی۔ تو آگے پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مورخ یہ لکھ بھی دے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو وہ یہ کہاں سے ثابت کرے گا کہ ان کی اولاد نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتی رہی۔ پھینک دیا، اس کا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نواسوں کے نام نہ لکھوانا، نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا، نام تو لکھ دوں گا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ بھی جو ان کا اعتراض ہے یہ بھی جاہلانہ ہے۔ تاریخ کی کتاب کیا، احادیث کی کتاب میں یہ موجود ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، حدیث نمبر 516 ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام آپ جب نماز ادا فرما رہے ہوتے تو حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حضور السلام نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوتا تھا۔ جب رکوع کر جاتے یا سجدہ کرتے تو ان کو نیچے اتار دیتے کہ چوٹ نہ لگ جائے، اور جب آپ پھر قیام کی طرف تشریف لے کر جاتے تو پھر ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی لگتے جگر حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا انداز ہے۔ بلکہ علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ قسطلانی الرحمن نے اور امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ نے اس بات کو نقل کیا کہ حضور علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو آپ نے اپنے کندھوں پہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوار کیا ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے،
اور یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت فرماتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سبل الہدی والرشاد میں نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بہت ہی قیمتی اور خوبصورت ہار پیش کیا گیا جس کے اوپر سونے کا کام ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو دکھایا تو ہر ایک نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بہت پسند کیا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا یہ میں اپنا ہار ان کو دوں گا، اپنے خاندان میں اپنے گھرانے میں سے ان کو دوں گا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہر ایک کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور علیہ السلام یہ جو ہار ہے یہ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عنایت فرمائیں گے، لیکن میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وہ ہار پکڑا اور حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو عنایت فرمایا، آپ کے گلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وہ ہار پہنا دیا۔ اور ابھی بھی اگر یہ لوگ اعتراض کریں کہ حضور علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، 4 بیٹیاں نہیں ہیں، تو اس حوالہ سے میں زیادہ تو نہیں صرف 2 کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہوں جو کہ شیعوں کی کتابیں ہیں۔ ویسے تو بہرحال ان کی بے شمار کتابوں میں یہ حوالہ جات ملتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، لیکن میں صرف 2 حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ کتاب کا نام ہے حیات القلوب، علامہ محمد باقر مجلسی، ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے حیات القلوب، ان کے بہت بڑے عالم دین ہے۔ اس کا باب نمبر 51 ہے۔ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جہاں اولاد کا تذکرہ ہے وہاں پہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی اور لکھتے ہیں بسند معتبر، یعنی کہ اس کی سند بھی معتبر ہے۔ بسند معتبر حضرت امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اولاد جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب ہے۔ یہاں پر 4 شہزادیوں کا ذکر ہوا ہے، ایک حضرت سیدہ زینب، ایک حضرت سیدہ ام کلثوم دوسری، اور تیسری حضرت سیدہ رقیہ، اور چوتھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے علاوہ دوسری سند بھی انہوں نے نقل کی، وہ بھی بسند معتبر انہوں نے یہاں پر بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اچھا، اور یہاں پر اسی چیپٹر کے اندر حاشیہ کے اندر ایک اور بڑی مزے کی بات انہوں نے یہاں پر بیان کی، شاید کہ یہ آصف علوی صاحب اس کو توجہ سے پڑھ لیتے، مگر بات یہ ہے کہ ان کو اپنی کتابوں کے ساتھ دور دور تک کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر جو حاشیے میں لکھا ہے حیات القلوب کے اندر ملا باقر مجلسی نے جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہم علماء خاصہ و عامہ کی ایک جماعت کا اعتماد یہ ہے کہ رقیہ اور ام کلثوم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں پہلے شوہر سے تھیں۔ آگے لکھتے ہیں حضرت نے ان کی پرورش کی تھی۔ ناظرین، آپ نے ایک ابھی کلپ سماعت فرمایا۔ وہ حضرت کی حقیقی بیٹیاں نہ تھی، اور بعضوں نے کہا کہ وہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، اور ان دونوں اقوال کی نفی پر روایت معتبرہ دلالت کرتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے 2 قول نقل کیے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹیاں ہیں یہ ان کے پہلے شوہر سے تھی، اور دوسرا یہاں پہ جو قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں۔ یہ 2 اقوال انہوں نے نقل کیے،
دو قولوں کو نقل کرنے کے بعد آگے کیا لکھتے ہیں، اس پہ تھوڑی کی توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ لکھتے ہیں اور ان دونوں اقوال کی نفی پر روایت معتبرہ دلالت کرتی ہے، یعنی کہ یہ دونوں روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہی روایتیں ہیں جو پہلے ہم نے بیان کر دی ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں، ایک حضرت سیدہ زینب، دوسری حضرت سیدہ ام کلثوم، تیسری حضرت سیدہ رقیہ اور چوتھی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ کم از کم اپنی کتاب اگر پڑھ لیتے تو یہ کبھی بھی یہ اعتراض نہ کرتی۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری کتاب، یہ ان کی بہت ہی معتبر کتاب جس کو یہ اصول کافی کہتے ہیں، اصول کافی، امام کولینی کی کتاب، اس کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام، باب نمبر ہے اس کا 11، حضور علیہ السلام آپ کی 4 شہزادیاں، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا عبارت کیا لکھتے ہیں کہ آپ کی شادی، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شادی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور بعثت سے قبل آپ کی اولاد قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئی، اور بعثت کے بعد آپ کی اولاد طیب و طاہر، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئی۔ یعنی کہ یہ جو جتنی بھی اولاد ہے، المختصر جو حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں، یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے، اور حضور علیہ السلام آپ کی شہزادیاں ہیں۔ اس حوالے سے یہ 2 شیعوں کی بہت ہی معتبر کتابوں کے حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اگر کم از کم آصف الوی صاحب اپنی ان کتابوں کو پڑھ لیتے تو ان کو پتا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی ایک نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف عوام کے سامنے واہ واہ کرنے کی ان کو کہنے کی عادت ہوتی ہے، ان کی خواہش اور حسرت ہوتی ہے کہ عوام بس داد دے، اور کتابوں کے ساتھ ان کا دور دور تک کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا۔